صاحب کائنات کی نرنگی کے بارے میں ہمیں ذرا کچھ بتائیے۔ دیکھو بھیا، یہ کائنات ایک انفینٹی کا نام ہے، لامحدود ہے۔ مثلا آپ سمندر میں کبھی کسی جگہ رک جائیں اور کیمرہ لگا دیں اور دیکھیں تو ہر لمحے میں منظر بدلتا رہے گا۔ یہ بس کائنات کی کہانی ہے، ہر لمحے میں منظر بدلتا رہتا ہے۔ مندر، مسجد، خانقاہ، بالا خانہ، ہر جگہ وہی روشنی چل رہی ہے جو سورج کی ہے، جو چاند کی ہے، جو الیکٹرسٹی کی ہے۔ مطلب یوں سمجھ لیے ایک رشتہ ہے جو ہر چیز کے درمیان ہے، خیر و شر کے درمیان ہے۔ ہاں، اب آپ کو خیر کا انتخاب کرنا ہے، خیر کی راہ پر چلنا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کی اس انفینٹی میں ہم اپنا راستہ آزادی کے ساتھ منتخب نہیں کر سکتے۔ آزادانہ چلنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے بہت ساری کسی نظر نہ آنے والی قوت کا سہارا لینا ہوگا، اور ظاہر ہے وہ ایک مشکل کام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مطلب آپ نے ایک مشکل سا سوال کر لیا۔ کائنات میں جتنی طرح کے پھول ہیں ان کے سائز الگ ہیں، ان کی خوشبو الگ ہے، ان کے رنگ الگ ہیں، جتنی طرح کے پودے ہیں ان کے دیکھیے خواص الگ ہیں، ان پہ لگنے والے پھلوں کے اشکال الگ ہیں۔ تو مسئلہ پھر بنیادی طور پہ وہی ہے کہ کائنات کی جو تضادات ہیں وہ انسان کے لیے باعث تحیر ہیں۔ اچھا، ان تضادات کی موجودگی میں کائنات میں جو یکسوئی ہے وہ بھی قابل اطمینان ہے کہ انسان مطلب ایک یکسوئی کے ساتھ ان باتوں کو دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ باتیں جو اس کے لیے اس کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص روئے زمین پر کبھی آیا ہوگا جو کائنات کے ہر تغیر کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہو، ہر تغیر کو پہچانتا ہو۔ کائنات کا علم جو انبیاء میں بھی بٹا ہے وہ مختلف ٹکڑے ہیں جو بٹا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ ایک آدمی کے پاس کل کائنات کا علم ہو۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی انڈیویجولیٹی قائم رکھی ہے۔ ہاں، اگر وہ کبھی کل جیسے ایک گفتگو ہو رہی تھی، آج اس کا جواب دے دوں کہ بھئی وحدانیت پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا بھیا اسرائیل بھی ایک ہے۔ اچھا، اسرائیل جو ہے وہ مختلف جگہوں پر بیک وقت موجود ہے اور انسانوں کی روح قبض کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی کوئی صفت میں شریک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مطلب اسرائیل ایک سسٹم کا نام بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کو، ایک قوت کو، ایک کائنات کی متحرک شخصیت کو اتنی طاقت بخش دی گئی سسٹم کی طرح، جیسے بجلی ہے، جیسے ہوا ہے، جیسے روشنی ہے، جیسے پانی، اور پھر اس نے ہر جگہ اپنا جلوہ دکھایا۔ لیکن یہ کہنا کہ کائنات کی انفینٹی کے باوجود قدرت کہیں ہمارے ساتھ مطلب کسی شکل میں ہم جو ہے میچ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بہت آزادی کے ساتھ بہت قید میں بھی رکھا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل کا سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں ہے۔ دیکھیے، بہت دیر میں پھر کبھی ڈھونڈتے ہیں، میں بھی تلاش کرتا ہوں سچائی کیا ہے کائنات کی، آپ بھی تلاش کیجئے، پھر مل کے کوئی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔